بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا دا بیوٹی آف اسلام کے چینل پہ ویلکم ہے۔ تو جی، آج کا ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، یا یہ دن کیسا رہے گا، یا آپ کی ہاتھ کی لکیریں آپ کے لیے کیا کہتی ہیں، آپ کو کیا ملنے والا، کتنا رزق ملے گا، کب موت آئے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ سب کچھ جاننا ہے تو آپ اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ ستاروں کا علم کیا ہوتا ہے، اور اس میں کتنی سچائی ہوتی ہے، اور ہمارے اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے، اور کس طرح لوگ نجومیوں کے پاس جا کے اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے اسلام نے کیا سزا رکھی ہے، کیا یہ ہمارے اسلام میں حلال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پہلا، آسمان کی زینت، دوسرا شیطان کی پیٹھ یعنی پشت پر لگنے کے لیے جب وہ آسمان سے کان لگا کر اللہ کے فیصلے سنے، تیسرا راہ گیر کو راستہ تلاش کرنے میں مدد دینے کے لیے۔ ستاروں سے اس کے سوا کوئی اور امید لگانے والا گمراہ ہے، اور ایسے لوگ کچھ حاصل نہ کر پائیں گے سوائے وقت کو ضائع کرنے کے، اس بات پر جس کا انہیں علم نہیں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اتنی سخت یہ بات اسلام نے بیان کی ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیا کبھی سوچا ان لوگوں نے کہ ہم ایز اے مسلم کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ دکھانا، نجومی کے پاس جانا، ستاروں پر یقین قائم کرنا، اور ان کا قسمت میں کیا لکھا ہے یہ سب کچھ پوچھنا، کیا بحیثیت مسلمان یہ جائز ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ حدیث کے مطابق یہ بالکل کھلی گمراہی ہے۔ اسی طرح سمسن کارٹون جو ایک دجالی فتنہ ہے، جس میں وہ فیوچر کے آنے والے دور میں جو بھی ہونے والا ہوتا ہے وہ اس کارٹونوں میں بتایا جاتا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ یعنی کہ یہ ایک دجالی فتنہ ہے، آپ کے ایمان کو خراب کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ یعنی کہ اگر وہ 50 میں یا 100 کوئی پیش گوئیاں کر دیتے ہیں، اس میں 1 یا 2 کوئی پیش گوئی صحیح ثابت ہو جاتی ہے، تو وہ اس چیز کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جی سمسن کارٹون میں یہ بتایا گیا تھا، یہ سچ ہو گیا۔ تو اسی طرح جب مسلمان کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں اور 5-10 پیش گوئیاں کر دیتے ہیں، اور اس میں کوئی 1-2 پیش گوئی ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے، تو وہ انسان اس کے گن گانا شروع ہوتا ہے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرتا ہے کہ یہ اس کی بات بالکل اس نے ٹھیک کی تھی، باقی جو اس نے باتیں جھوٹی ثابت ہو گئی تھی اس کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ ہندوؤں میں یہ چیز کافی عام ہے، کنڈلیاں نکلوانا اور یہ ستاروں کا حال جانا، فیوچر کو جانا، یہ ان کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں۔ میں سمسیا ہے، بگن دور ہو جائے گا، سوجن بن رہی ہے، پھول رہا ہے، آنتوں میں دقت بتائی ہے ڈاکٹر نے، لیور میں دقت بتائی ہے، لیور کا انفیکشن تو بہت کم ہے، آنتوں کا زیادہ ہے، جاؤ بھگوان باگیشور بالاجی کرپا کریں گے، کوئی آپریشن نہیں ہوگا، آسو باگیشور دھام سرکار کی یہ ہندوؤں کا ایک پنڈت ہے جس کا دعویٰ ہے، اور اس کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی ایک یہ پرچہ لکھ دیتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ جی یہ ہوگا فیوچر میں، تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور تمہیں یہ مشکلات ہیں، وہ یعنی کہ بتاتا ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ تو یہ انتہائی سراسر گمراہی ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج کے دور میں اخبار میں آج کا دن کیسا رہے گا، ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس کے بارے میں فرمائیں۔ دیکھیے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ ایک لفظ سے کیا جاتا ہے، یہ چونکہ متعلق ہے اور عملی معاملہ ہے، آج کی حدیث کے حوالے سے بھی اس میں یہ چیز آ جائے گی۔ ان کو کہا جاتا ہے آکلٹ سائنسز۔ ایک سائنسز ہیں جو بالکل واضح ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، جیولوجی ہے، فلاں ہے، بایولوجی ہے، یہ کھلم کھلا صاف حواس خمسہ کے ذریعے سے ان کا علم حاصل کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ انٹلیکٹ کے ذریعے سے، پاور آف ریزننگ کے ذریعے سے انفرنس ہوتا ہے، نتیجہ نکالا جاتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے پھر اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، یہ علم ہے، یہ سائنس ایک آکلٹ سائنسز ہے، یہ ہاتھ کی پامسٹری ہے، آکلٹ سائنسز شمار ہوتی ہیں، یہ سائنس نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک طرح سے انہیں کہہ دیا گیا کہ ہاں ان میں بھی کچھ ہے، کوئی حقیقت ہے۔ اسی طرح نجوم، ستارہ شناسی ہے، آپ پیدا کب ہوئے تھے، وہ جو ہے سائنس آف نمبرز وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ایک لفظ میں جمع کر لیجئے، آکلٹ سائنسز۔ دوسری بات یہ جان لیجئے، ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، اس لیے کہ اس کائنات کی جو تخلیق ہے جو اللہ نے کی ہے، یہ چیزیں آپس میں بڑی مربوط ہیں۔ آخر کوئی وجہ ہے کہ میرے انگوٹھے کا نشان کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے، کوئی ایک نہیں ہے۔
اور پھر یہ بدل بھی جاتے ہیں. کیریکٹر کی ٹرانسفارمیشن اگر ہوتی ہے ذرا تو یہ لکیریں بدلتی ہیں. تو یہ کوئی انڈیکس ہے. اب دیکھیے جیسے میں اب آخری مثال دے دوں, سحر حق ہے, جادو ہو سکتا ہے, جادو ہے, حقیقت ہے جادو, لیکن جادو کرنا جائز نہیں ہے. ایک چیز کا ہونا اور شے ہے, اس کا جائز ہونا اور شے ہے. شراب ہے, اس میں سرور ہے, اس میں کوئی تھوڑا سا نفع بھی ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اس میں کوئی اسم کا پہلو بھی ہے, نفع کا پہلو بھی ہے. اسمہما اکبر من نفعہما, اس شراب اور جوئے کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ بڑا ہے نفع کے پہلو کی نسبت, لیکن حرام ہے. تو ہم تو اس حکم کو لیں گے کہ حرام ہے. اسی طرح جادو حق ہے لیکن حرام ہے. اسی طرح یہ چیزیں ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے, لیکن حضور نے فرمایا, یہ حدیث اب سن لیجئے, جس شخص نے نجومی کی کہی ہوئی بات کو مان لیا, حق سمجھا, اس نے اس شے کی نفی کی جو میں لے کر آیا ہوں. میں لے کر آیا ہوں قرآن, میں لے کر آیا ہوں ہدایت, میں لے کر آیا ہوں وہ احکام جو اللہ نے مجھے دیے ہیں تمہارے لیے. تم ان کے پیچھے لگو, ان کو اپنا امام بناؤ, انہی کو سمجھو, انہی کو دل میں جگہ دو, انہی کو دماغ میں بٹھاؤ. باقی یہ اشیاء جو ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرو. مزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, وہ کچھ نہیں ہیں, یعنی وہ جن باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہوتی ہیں, اس لیے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد یا بھروسہ مت کرو. لوگوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعض دفعہ وہ ایسی بات بتاتے ہیں یا ایسی چیز دیتے ہیں جو سچ ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ بات حق ہوتی ہے جس کو جن یا شیطان اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کاہن کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح مرغ دوسرے مرغ کا دانہ لینے کے لیے بلاتا ہے. پھر وہ کاہن اس بات میں 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں. مزید میں آپ کو بتاتے چلی جاؤں, کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر دے اور علم غیب و معرفت اسرار کا دعویٰ کرے, اور اس پیشے کو کہانت کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں کہانت کا بڑا عروج تھا. اہل عرب کاہنوں کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد کرتے. ان میں سے بعض کاہن یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو جنات آسمان پر جاتے ہیں وہ وہاں کی باتیں ہم کو بتا دیتے ہیں. کہانت ہی کی طرح ایک چیز عرافت بھی ہے کہ کچھ لوگ بعض مخصوص چیزوں اور کچھ علامات کے ذریعے پوشیدہ چیزوں کی خبر دیتے ہیں, جیسے کہ رمل جاننے والوں کی طرح وہ بھی بتا دیتے تھے کہ چوری کا مال کہاں ہے یا گم شدہ شخص کی جگہ کس جگہ پہ اس وقت موجود ہے. یہ چیزیں وہ بتانے کا دعویٰ کرتے تھے. ایسے لوگوں کو عراف کہا جاتا ہے. نجومی کو بھی عراف کہا جاتا ہے. علماء کرام کا کہنا ہے کہ کہانت, عرافت, رمل, جفر اور نجوم وغیرہ کا علم حرام ہے. اس لیے ان علوم کے ذریعے کمایا ہوا مال بھی حرام ہوتا ہے. لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص علم نجوم کا ایک حصہ سیکھتا ہے تو گویا وہ علم سحر ہی کا ایک حصہ سیکھتا ہے. اسی طرح ان کاہنوں, نجومیوں اور اسی طرح کے دیگر علوم کے دعوے داروں کی بتائی ہوئی اکثر باتیں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں, لیکن جو لوگ ان کے معتقد ہوتے ہیں اور ان کی سچائی کا یقین کیے ہوئے ہیں وہ گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کی ساری جھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف ایک ٹھیک بات کا حوالہ دے کر ان کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھی جبکہ رات کو بارش ہوئی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ مومن ہوئے ہیں اور کچھ کافر. جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کے اثر کا انکار کیا, اور جس نے کہا کہ ہم پر یہ بارش فلاں ستارے کے اثر سے بارش ہوئی ہے تو اس نے میرا انکار کیا اور ستاروں کی تاثیر پر ایمان لایا.
یہ بخاری مسلم میں ہے، یعنی جو شخص کائنات میں ستاروں کی تاثیر مانتا ہے وہ اللہ کا منکر ہے، اور جو یہ اعتقاد نہ رکھے وہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، ان چیزوں میں پڑھ کے اپنے ایمان کو خراب مت کرو۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔